بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس معاملے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم متعدد پروگرام کر چکے ہیں, بار بار پروگرام کر رہے ہیں, اور جب تک عید الاضحیٰ نہیں آتی ہم مزید پروگرام کر کے آپ کو انتباہ کرتے جائیں گے, آپ کو سمجھاتے رہیں گے, رستہ بتاتے رہیں گے, دکھاتے رہیں گے, ایکسپرٹ سے بات کرتے رہیں گے. وہ یہ ہے کہ عید قرباں قریب آ رہی ہے, اور ظاہر ہے ابھی سے ہی آپ اور میں ہم لوگ منڈیوں میں جا رہے ہوں گے, اور جو قربانی کے جانور ہیں ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ٹائم ہے, یہ جو ابھی 10 دن اور مزید ابھی پڑے ہوئے ہیں, یا اگلے 13 دن جو ہیں, 3 دن یا 31 تاریخ کی بتائی جا رہی ہے کہ عید ہو سکتی ہے, تو یہ جو 13-14 دن ہیں یہ ہماری نسلوں کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے, اس کی معیشت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ کے اندر ہے. ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ عید قرباں پر اگر ہم نے SOPs پر عمل نہ کیا, اگر ہم نے فاصلہ مینٹین نہ رکھا, اگر ہم نے خود اپنی حفاظت نہ کی, اگر ہم نے ماسک پہن کر نہ رکھا, اگر ہم نے حکومت کے بتائے ہوئے SOPs پر عمل درآمد نہ کیا, تو پھر 14 اگست کو ہم اپنی جشن آزادی تو منا رہے ہوں گے, لیکن اس وقت تک انکیوبیشن پیریڈ پورا ہو چکا ہوگا, اور پھر 15 اگست کے بعد ایک بہت بڑا طوفان مچ سکتا ہے. بہت زیادہ خطرہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے وہی جو چھوٹی عید پر ہم نے غلطیاں کی تھیں وہی دہرائی جا سکتی ہے, اور لاکھوں میں تعداد جا سکتی ہے پھر سے کورونا متاثرین کی. اسپتالوں میں بوجھ بڑھ سکتا ہے, انتظامیہ پر بوجھ بڑھ سکتا ہے, پھر سے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور آپ کی زندگی اور میری زندگی اجیرن بن سکتی ہے, پھر سے ہم گھروں میں قید ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. آپ اور میں, ہماری جو قوم ہے باشعور قوم ہے, اس قوم کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں. کوئی یہ کہتا ہے یہ قوم نہیں, یہ پاکستانی قوم نہیں, یہ ہجوم ہے. ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا ہم ہجوم نہیں ہیں, ہم اب قوم ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, اور اس سے ہم مل کر لڑیں گے, جس طرح سے ابھی ہم نے اس کو شکست دی ہے. ہم نے بازاروں میں دیکھتے ہیں لوگ سمجھدار ہیں, فاصلہ رکھ رہے ہیں, ماسک پہن رہے ہیں. متعدد شہروں کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ اس تمام SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, پولیس کے ساتھ مل کر, انتظامیہ کے ساتھ مل کر, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے. دکانیں ٹائم پر بند ہو رہی ہیں, رش نہیں لگ رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھا جا رہا ہے, تو خیال کیا جا رہا ہے. اب سب سے بڑا امتحان ہمارا ہوگا, ہم نے سنت ابراہیمی بھی ادا کرنی ہے, یقینی کرنی ہے. ہم نے گوشت بنانا بھی ہے, بانٹنا بھی ہے, لوگوں کے گھروں تک بھی جانا ہے, لوگوں کے گھروں سے بھی ہمارے گھروں میں آنا ہے. ہم نے ان کو ریسیو بھی کرنا ہے, ہم نے ان کو فریجز میں بھی رکھنا ہے, اس کا استعمال بھی کرنا ہے, کھانا پکانا بھی ہے, فیملیز نے ایک دوسرے کے گھر بھی جانا ہے. لیکن کیسے بچا جائے؟ صرف اور صرف ایک راستہ, SOPs پر عمل درآمد. وہی SOPs, فاصلہ, ماسک رکھیے, سینیٹائز کرتے جائیے. That's it. اس چین کو توڑنا ہے ہم نے. اگر وہ چین بکر منڈی سے آپ کے ساتھ چل رہی ہے اور گھر تک آ گئی ہے تو پھر کوئی محفوظ نہیں. اس چین کو گھر تک آنے سے توڑنا ہے, رستے میں اس کو توڑنا ہے. کس طرح سے توڑنا ہے؟ آپ نے خود کو سینیٹائز کرنا ہے, جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہے. انہی جوتوں کے ساتھ گھر میں داخل نہ ہوئیے. جو سائڈ روم ہے کسی دوسرے روم کے اندر کپڑے چینج کر لیجئے, وہ کپڑے دھلنے کے لیے ڈال دیجئے, بلکہ الگ سے دھلنے کے لیے ڈال دیجئے. اس میں بلیچنگ پاؤڈر یا کچھ بھی جو طریقہ کار اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کو کر لیجئے. تھوڑی سی کلورین ملا لیجئے تاکہ ڈس انفیکٹ ہو جائے. یہ آپ کو مختلف اگلے پروگرامز میں ہم آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے جب ادھر سے بکرا منڈی سے جانور کو لے کر آنا ہے, اور گھر تک پہنچنے سے پہلے تک, گھر تک داخل ہونے تک آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. تو اس میں آج ہمارے ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو کرونا وائرس ہے اور اس میں جو عوام کی ذمہ داریاں ہیں اور عوام کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے. پروفیسر محمد خالد پراچا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور وہ ہر جمعے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور رائے دیتے ہیں, تجزیہ کار. پروفیسر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پلیز کوئکلی یہ فرمائیے گا کہ اس میں کردار عوام کا کتنا ہے, جو پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ کچھ ایڈ کیجیے گا اس کے اوپر, آپ سینئر ہیں ہم سے, کہ ہمیں اور مزید کیا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں آغاز کار پہ یہ کہوں گا کہ جی آپ نے بہت سی اہم باتوں کی نشاندہی کر دی ہے, اور یہ باتیں ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. لیکن جانور, اس کا لینا, اس کی خریداری, اس کی مارکیٹ, اس کی قربانی, اس کی آلائشیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ذمہ داری اور معاملے کی حساسیت میں بڑی وسعت لاتی ہیں. اب اس کا میں پہلی بات کہتا ہوں کہ جی ایک تو ہے نا جی SOPs جو ہم نے
حکومت کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، اور کچھ ایسے SOPs جو ہیں وہ جو ہم نے اللہ میاں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے آ چکے ہیں۔ مثلاً بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی، بے شمار حدیثیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ صفائی پسند کرتے ہیں اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب دیکھیں جی، اس میں بہت سی ایک ہوتی ہے صفائی ظاہر کی صفائی، جس میں ہم اپنے پارک کو صاف کرتے ہیں، سڑک کو صاف کرتے ہیں، گلی کو صاف کرتے ہیں۔ ایک ہے صفائی جس میں ہم اپنے باطن کو صاف کرتے ہیں، اور صفائی کی وہ شکل جیسے ہم بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، جو لوگ ہاتھ دھوتا ہے وضو کرتے ہیں تو 15 دفعہ ان کے ہاتھ دھل جاتے ہیں 5 نمازوں میں، بالکل کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، کپڑوں کو کی صفائی پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں۔ تو جب ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں نا، قربانی راستہ جو ہے وہ ہے ہی اطاعت اور کوئثار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کو راضی کرنے کا۔ بہت اچھا۔ تو اس میں ہم اس بات میں آگے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو، اور ریاست کے قانون کی پابندی ہو، نہ میں دوسرے کے لیے ضرار بنوں، اور نہ کوئی دوسرا میرے لیے ضرر کا سبب بنے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمیں نہیں پتہ جانور ہم نے جو لینا ہے اس کو پہلے کس نے ہاتھ لگایا ہے، کس نے اس کی رسی پکڑی ہے، کس نے اس کا کان پکڑا ہے، اور جو کس نے نیچے کچھ پھینکا ہے، کوئی اور فضلہ پڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے جی، سب سے لازمی کہ ہم لازمی طور پر کوشش کریں کہ ہم قربانی کے اجتماعی عمل میں شریک ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ جانور لاتے ہیں، تو پھر جب وہ جانور لاتے ہیں تو آج کل یہ پیٹرول پمپ والے بھی جانور کو سروس کرتے ہیں، تو یہ ہم پہلے تو پیٹرول پمپ پہ لے جا کے جانور کی سروس کروائیں، پھر جب ہم اس کو گھر لے آتے ہیں تو ہاتھ، اس کی رسی، اس کے پیر، اور اس کا جس ماحول میں ہم نے اسے رکھنا ہے، ہم اس سارے ماحول کو بھی سینیٹائز کریں، تاکہ ہمارا جو بچہ، جو بیٹا یا جو بھائی ہاتھ کو لگاتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، چوتا ہے، چارہ ڈالتا ہے، اب ہمیں چارے کا بھی اعتبار نہیں، تو یہ پانی پلانے والا، اس کے برتن والا، ساری چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو اس میں ہم جتنے بھی میکسیمم تقاضے پورے کر سکتے ہیں وہ ہم دراصل اپنے لیے کریں گے، اپنے معاشرے کے لیے کریں گے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے کریں گے۔ پروفیسر یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ایک اور حل بھی ہے، کسی گلی میں، کسی محلے میں ضرور یقیناً یا کسی سائٹ پر کوئی نہ کوئی پلاٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں سب مل کے، سارے 5 10 15 گھر مل کے اس کو کارڈن آف کر لیں، اس کے اوپر ٹینٹس لگا لیں، اور اس کے اوپر اپنی 5 گھنٹے کی ڈیوٹی دے دیں، تاکہ وہ گھروں میں نہ ہو، تمام اپنے جانور ایک جگہ پر باندھ لیں اور وہیں پر مل کر کام کر لیا جائے۔ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ پاسبلٹی بڑی اچھی ہے اور مطلب راستہ دکھانے والا طریقہ ہے، لیکن اس میں بھی 2-3 باتیں پھر ہیں کہ مختلف جگہ سے جانور آ رہے ہیں، مختلف حالات سے آ رہے ہیں، مختلف لوگ انہیں اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں، اور جانور خود ایک کیریئر ہو سکتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں، ڈیفینیٹ ہے سر، میں خود کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے جانور کو کیریئر ہونے کی بات کریں، لاہور میں ایسی آبادیاں موجود ہیں، مثلا جوہر ٹاؤن میں 2-3 کالونیاں جن میں جانور رکھے جاتے ہیں۔ اب حکومت SOPs بکرا منڈی کے بارے میں تو لا رہی ہے، جانور کی تجارت، لیکن وہاں کیوں نہیں لا رہی؟ یہ جانور پارکوں میں آ کے چرتے ہیں، اور وہاں بھی SOPs نہیں ہیں، وہاں پارکوں میں اسی پارک میں 15 بھینسیں چر رہی ہیں، اسی میں 20 بچے کھیل رہے ہیں، یہ بچے وہاں سے نکل کے 20 گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو SOPs کو ایک نیم دلانہ ایکسرسائز نہ بنایا جائے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ کام ہے، اور حکومت بھی اسے مطلب نا جہاں مرضی جتنی مرضی آئے اتنا نافذ کر دیا، اور جہاں نرمی کا موقع پیدا ہوا رعایت چھوٹ دے دی۔ حکومت بھی اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور عوام سے بھی التماس ہے، اپنے بہنوں بھائیوں عزیزوں سے، کہ وہ بھی اپنی خیر خواہی کے لیے، اپنے معاشرے کی خیر خواہی لیے وہ ساری احتیاطیں کریں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ احتیاطیں بتائی تھوڑی جاتی ہیں،
کرنے والی زیادہ ہیں، کرنے کی چیز زیادہ ہے اور بتائی جانے والی چیز تھوڑی ہے. لہذا ہمیں وہ ساری چیز جو جڑنے کی، رابطے کی ساری شکلیں، ہمیں انہیں کمزور کرنا ہے اور اپنے اس کو الگ تھلگ کرنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اجتماعی قربانی کی طرف جائیں. اور میں یہ بات علماء اس کے سارے مسائل بیان کر چکے ہیں کہ وہ آدمی جس کے لیے یہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ اگر ایسا اس کے لیے ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرے تو قربانی سے گریز کرے. وہ قربانی بجائے حصہ ایڈ کر لے اور وہاں سے مطلب کسی اور شکل میں شامل کرے، خود کو اور دوسروں کو اس رزق میں مبتلا نہ کرے. اچھا، اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے سر، وہ ہے گوشت لینا، دینا، جمع کرنے کا مطلب مثال کے طور پر اگر میرے 50 لوگ جاننے والے، 100 لوگ جاننے والے اور وہ محبت سے مجھے گوشت دے جاتے ہیں تو میرے پاس تو 10 کلو 15 کلو گوشت یا 20 کلو ایک بکرے جتنا گوشت تو اکٹھا ہو گیا. اس پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس سے بھی ایک چین چل سکتی ہے. مجھے نہیں پتا میرے گھر والے کہ کس کے ساتھ کوئی کرونا کیری کر لیا ہے اور وہ میرے گھر ایک لفافے میں دے گیا اور اسی لفافے کے ساتھ وائرس میرے ساتھ بھی آ گیا ہے. اس کا کیا حل کریں آپ؟ دیکھیں، میں آپ کی اجازت سے نا آپ کے سکوپ سے ذرا آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت. سر، سکوپ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کا دینا ایک رواج ہے. جیسے ہم مشہور بات سنتے ہیں، یہ 3 حصے کر لیں، دوستوں کو دیں، عزیزوں کو دیں، گلی والوں کو دیں. تو یہ پریکٹس جو ہے نا، یہ نارمل حالات کی پریکٹس ہے. صحیح. اب ہم خصوصی حالات سے گزر رہے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم جانور کے گوشت کا، کاٹنے والے کے ہاتھوں کا، جس کپڑے پہ ہم اس کو رکھ رہے ہیں، ساری چیزوں کی احتیاط کریں. پھر دیکھیں جس طرح ہم یہ سبزی باہر سے لاتے ہیں، پھل لاتے ہیں، اسے دھوتے ہیں. گوشت کے بارے میں کئی چیزیں ممکن، مثلا گوشت کو ڈیٹول سے دھونا یا کسی اور چیز سے دھونا ممکن نہیں ہے. تو گوشت کا طریقہ یہی ہے کہ صاف ہاتھوں سے اسے لیا جائے، اسے دھویا جائے اور اسے پھر مطلب ہے نا جب وہ پکتا ہے یا فریز ہوتا ہے تو تصور یہی ہے کہ اس کے جراثیم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک وہ اس عمل سے نہیں گزرتا وہ ہمارے لیے رسک ہے. تو اس رسک کو منیمائز کرنا چاہیے. اور جو لوگ گلی میں لینے آتے ہیں وہ خیر ان کا امیونٹی لیول شاید ہم لوگوں سے، عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہے. انہیں دیں، انہیں پیک کر کے دیں اور انہیں بھی مشورہ بھی دیں کہ بھائی آپ جلدی یہ لے کے جا کے نا اسے استعمال کرو. اور یہ جو 2 3 بوٹیاں لے کے نا گھروں میں جانا اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں پہنچنا، اس سے گریز کیا جائے. اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں نے قربانی کی ہے، فلاں نے کی ہے. ضروری نہیں کہ میرے دوست سارے میرے گھر تک پہنچے یا میں سب کے گھر تک پہنچوں. اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم 4 گھر ٹارگٹ کر لیں اور ان کو زیادہ گوشت دے دیا جائے، ان کو زیادہ دے دیا جائے. ایک اور میں مشورہ یہ دوستوں کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا. مثلا میرے ایک دوست ہیں جاننے والے، میں بھی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، انصار العلم فاؤنڈیشن. وہ علم کا کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ کام بھی کریں. مثلا انہوں نے 200 گھروں کو 2 3 کلو گوشت دینا ہے اور انہوں نے اپنی فہرست بنا لی ہے، انہوں نے پیکنگ کا نظام کر لیا ہے اور انہوں نے ان کو مانگنے کے لیے نہیں چھوڑنا. وہ اس کے خود پیکٹ بنائیں گے اور وہ ان کے گھروں میں دے کے آئیں گے. اور ہم محلے میں 5 4 لوگ اگر اس طرح کا مشورہ کر لیں کے تو اس محلے کے اندر پہنچا دیا جائے. بنیادی فوکس اس بات پہ رکھیں کہ کس گھر نے گوشت نہیں کیا تو ہم اس کو فوکس کریں، نہ کہ تعلقات کو فوکس کریں کہ جی میں کس کے گھر تک پہنچ سکتا ہوں. اور اس میں نا جی ہم ایک چیز کو نظر انداز کرتے ہیں. مجھے یہ بات جب یاد آتی ہے تو کئی دفعہ مجھے اس کی کوفت ہوتی ہے. بہت سال پرانی بات ہے کہ میں اپنے کسی عزیز کے گھر گیا کوئی 12 ساڑھے 12 بجے ملنے. تو وہ گاجروں کے سالن کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے بیٹھ کے. انہوں نے مجھے بھی پیش کیا کہ جی آپ روٹی کھا لیں. یہ بات مجھے نا صدمے کی طرح لگی کہ ایک خوشحال محلے میں اگر ایک کوئی چھوٹے درجے کا، درجہ تو کسی کا چھوٹا نہیں تھا، ملازمت میں چھوٹے درجے کا آدمی رہتا ہے اور وہ گوشت مانگنے نہیں جا سکتا تو پورا محلہ اس بات سے بے خبر ہے کہ جی ایک ہمارے ہاں کالج کا یا سکول کا پی این رہتا ہے یا کوئی
چھوٹے ملازم رہتا ہے یا سیکورٹی گارڈ رہتا ہے تو یا اس کا مالک جو ہے وہ باہر رہتا ہے, وہ سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے, اس کو پہنچا دیا جائے, اس کو گوشت نہیں ملا اور ہم 15 کلومیٹر دور ڈیفینس میں اور دور جگہ جا کے گوشت دینے جا رہے ہیں, تعلقات کو نہیں, اس کی فکر کریں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ پروفیسر پرائس صاحب, بہت بہت پروفیسر محمد خالد پرائس صاحب. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہدار.